اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام ناظرین، اس وقت ایک مسئلہ شرعیہ کی طرف متوجہ کرا رہا ہوں۔ وہ مسئلہ شرعیہ انتہائی مہم ہے اور معاشرے میں اس مسئلے کی طرف کوئی متوجہ نہیں ہے۔ مسئلہ شرعیہ جو مہم ہے وہ ہے نماز جمعہ اور غسل جمعہ، یعنی غسل جمعہ کے بعد آیا وضو کی ضرورت ہے یا نہیں۔ یہ آج کل اس مسئلے کو بہت ایشو کیا ہے اور بہت سے ایسے لوگ ہیں ان مسائل کی طرف متوجہ نہیں ہیں، اور بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں پہلے آغا صاحب ہم غسل جمعہ کرتے تھے اور اس کے بعد وضو کی ضرورت نہیں ہے، تو آج کل یہ فتویٰ آیا ہے کہ بے غسل جمعہ کے بعد وضو کی ضرورت ہے۔ یہ آپ ذرا اس کے ہمیں تفصیلاً بیان کریں۔ تو آج میں اس کو ناظرین کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ نماز جمعہ اور غسل جمعہ کے بارے میں مرجع اعلیٰ، مرجع دینیہ آیت اللہ سید علی حسینی سستانی دامت ظلہ کا فتویٰ بیان کر رہا ہوں۔ مہم مسئلہ نماز جمعہ کے بعد آیا وضو کی ضرورت ہے یا نہیں۔ تفصیلات سنیں۔ نماز جمعہ کے بعد آیا وضو کی ضرورت ہے یا نہیں ہے نماز جمعہ کے لیے۔ نمبر ایک، قدیم علماء اس غسل جمعے کو واجب سمجھتے تھے، جبکہ آج کل مراجع کرام اس غسل جمعہ کو مستحب تاکیدی سمجھتے ہیں۔ نمبر دو، بعض روایات میں غسل جمعہ نہ کرنے والے کو فاسق اور استغفار کرنے کو کہا گیا ہے، یعنی کوئی شخص اگر غسل جمعہ نہ کرے تو اس کو فاسق بھی کہا ہے، اس کو استغفار کرنے کو کہا ہے۔ نمبر تین، یہ مرد، عورت، حاضر، مسافر، حتیٰ ممیز بچے کے لیے بھی غسل جمعہ مستحب ہے، یعنی ممیز بچہ، تمیزدار بچہ، اس کے لیے بھی یہ غسل جمعہ مستحب ہے۔ نمبر تین، ان تین نقاط سے مراد یہ ہیں، نمبر ایک، نمبر دو، نمبر تین۔ ان تین نکات سے اس کی بہت زیادہ اہمیت واضح ہو جاتی ہے، یعنی ان نمبر ایک کو بیان کرنے سے، نمبر دو کو بیان کرنے سے، نمبر تین کو بیان کرنے سے غسل جمعہ کی اہمیت، افادیت، افضلیت کیا ہے، واضح ہو جاتی ہے، اگرچہ فاسق والی روایت ضعیف ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر چار، اس غسل جمعہ کا وقت بتا رہے ہیں۔ اس کا وقت طلوع فجر سے غروب تک ہے۔ غسل جمعہ کا جو وقت ہے وہ طلوع فجر سے غروب تک ہے، لہٰذا اس دوران ادا کی نیت کی جائے، یعنی اگر کوئی شخص غسل جمعہ کرنا چاہتا ہے تو طلوع فجر سے غروب تک کرے اور ادا کی نیت سے کرنا ہے، میں غسل جمعہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں قربتاً الی اللہ، ادا کی نیت سے، مگر مستحب ہے زوال کے بعد بھی غروب تک قربت مطلقہ کی نیت سے بھی کرے۔ قربت مطلقہ کیا ہے؟
قربت مطلقہ یہ ہے کہ میں جمعے کا غسل کرتا ہوں یا کرتی ہوں قربتاً اللہ کی نیت سے کرے، ادا و قضا کی نیت سے نہ کرے۔ یعنی اس مسئلے میں چوتھے نمبر پہ جو مسئلہ بیان کیا ہے وہ ہے غسل جمعہ کا وقت بتا دیا ہے۔ پہلا وقت یہ ہے کہ طلوع فجر سے غروب تک، اس میں آپ ادا کی نیت سے کرنا ہے، ٹھیک ہے، مگر مستحب ہے کہ زوال کے بعد غروب تک قربت مطلقہ جیسے کہ بتایا کہ میں جمعے کا غسل کرتا ہوں یا کرتا ہوں قربتاً اللہ کی نیت سے کرے۔ یہ کب سے کب تک ہے؟ زوال کے بعد سے غروب تک قربت مطلقہ کی نیت سے آپ غسل جمعہ کریں، لیکن ادا و قضا کی نیت سے نہیں کرنا ہے۔ یعنی زوال کے بعد غروب تک آپ نے ادا اور قضا کی نیت سے نہیں کرنا، بلکہ قربت مطلقہ کی نیت سے آپ نے غسل جمعہ کرنا ہے۔ میں پھر اس مسئلے کو واضح کرنا چاہتا ہوں، طلوع فجر سے غروب تک آپ نے غسل کرنا ہے تو پھر ادا کی نیت سے کرنا ہے۔ اگر آپ زوال کے بعد غروب تک اگر غسل کریں تو پھر قربت مطلقہ کی نیت سے کرنا ہے، قربتاً اللہ کی نیت سے کرنا، نہ ادا کی نیت سے کرنا ہے نہ قضا کی نیت سے آپ نے کرنی ہے۔ یہ اب یہ مسئلہ واضح ہوا۔ نمبر پانچ، اگر جمعہ کے دن پانی نہ ملنے کا اندیشہ ہو تو جمعرات کے دن بھی غسل جمعہ کیا جا سکتا ہے۔ غسل جمعے کے دن آپ کو یقین ہے کہ کل لائٹ چلی جائے گی یا موٹر نہیں چلے گا، ٹھیک ہے، یا ٹیوب ویل سے پانی نہیں آئے گا، تو آپ جمعرات کو بھی کیا ہے غسل کر سکتے ہیں، مگر نیت رجائے مطلوبیت کی ہو۔ تو یہ رجائے مطلوبیت سے مراد کیا ہے؟ رجائے مطلوبیت سے مراد ثواب حاصل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، یعنی امید ہے کہ جمعے کے دن جو غسل کرتا ہے اس کا ثواب بھی مجھے جمعرات کے دن غسل کرنے سے ملے گا۔ اس امید پہ آپ نے جمعرات کو غسل کرنا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ جمعے کے دن آپ کو یقین ہے کہ پانی نہ ملنے کا۔ اسی طرح اگر ہفتے کے دن غروب کے بعد کرے تب بھی یہی حکم ہے۔ جمعے کو آپ نے غسل نہیں کیا پانی نہ ملنے کی وجہ سے، تو ہفتے کے دن بھی کر سکتے ہیں، ہفتے کے دن بھی جمعے کا غسل آپ کر سکتے ہیں۔ کب؟ ہفتے کے دن غروب کے بعد کریں، ٹھیک ہے، تو اس میں بھی کیا ہے، آپ نے رجائے مطلوبیت کی نیت پر ہی غسل کرنا ہے، لیکن اس صورت میں غسل جمعہ وضو کے لیے کافی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس صورت میں اگر آپ رجائے مطلوبیت کی بنا پر کرتے ہیں جمعرات کے دن یا ہفتے کے دن، ٹھیک ہے، تو جمعرات کے دن اگر کریں بالفرض جمعرات کے دن اس حد تک ہو کہ آپ کا وضو اگر نہ ٹوٹے تو اسی پہ جمعہ اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو پھر اس صورت میں جمعہ کے لیے غسل جمعہ وضو کے لیے کافی نہیں ہے، اور نماز وغیرہ کے لیے وضو بھی کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر آپ جمعرات کو رجائے مطلوبیت کی بنا پر غسل کرتے ہیں تو پھر نماز کے لیے آپ کو وضو کرنا ہوگا، ٹھیک ہے، نماز کے لیے باقی عبادات کے لیے وضو کرنا ہوگا۔ اسی طرح آپ رجائے مطلوبیت پہ ہفتے کے دن غسل کرتے ہیں، نماز جمعے کا غسل جمعہ ہفتے کے دن آپ کرتے ہیں، اس میں بھی کیا ہے، آپ کو غسل جمعہ کے بعد وضو کرنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ یعنی اب وضو ضروری دو چیزوں پہ ہوئی، ایک آپ جمعرات کے دن غسل جمعہ کرتے ہیں رجائے مطلوبیت کی بنا پر، ایک آپ ہفتے کے دن کیا ہے غسل جمعہ کرتے ہیں رجائے مطلوبیت کی بنا پر،
ان دو صورتوں میں آپ کو بعد میں وضو کرنا ہوگا نماز وغیرہ کے لیے۔ نمبر 6، جمعہ کے دن غروب سے ہفتے کے دن غروب آفتاب تک قضا کی نیت کریں۔ شاباش، یہ مسئلہ بھی واضح ہوا۔ جمعہ کے دن غروب سے یعنی جمعہ کے دن سورج غروب ہونے کے بعد غروب سے ہفتے کے دن غروب آفتاب تک قضا کی نیت سے کرے۔ اگر کوئی شخص نماز فجر سے غروب تک نہیں کر پایا، ٹھیک ہے، اور یہاں نماز فجر سے لے کر غروب تک انسان کو پانی نہیں ملا یا کسی وجہ سے وہ غسل جمعہ نہیں کر سکا تو اگر جمعہ کے دن غروب کے بعد سے غروب سے ہفتے کے دن غروب آفتاب تک اگر اس دوران اگر کوئی پانی مل جائے تو غسل جمعہ اگر کریں تو پھر قضا کی نیت سے کریں، ادا کی نیت سے نہیں کرنا ہے۔ یہ مسئلہ بھی کیا ہے، واضح ہوا ہے۔ جمعہ کے دن ظہر کی نماز میں الحم اور سورہ جہرن یعنی بلند آواز سے پڑھنا مستحب ہے۔ یہ مسئلہ بھی واضح ہوا۔ اگر کوئی شخص نماز فجر کے بعد دن کو کسی ٹائم غسل جنابت کرے، یہ مسئلہ متوجہ ہوں، یہ مسئلہ ذرا بہت سنگین بھی ہے اور مہم مسئلہ ہے۔ اگر کوئی شخص نماز فجر کے بعد اس پہ غسل جنابت واجب ہو جائے تو دن کو کسی ٹائم غسل جنابت کریں اور بعد میں غسل جمعہ کریں تو یہ غسل جمعہ احتیاط لازم کی بنا پر وضو کے لیے کافی نہیں ہے۔ شاباش، یعنی نماز فجر پڑھی ہے، پھر اس کے اوپر غسل جنابت واجب ہوا، ٹھیک ہے جی، کیا ہوا، غسل جنابت واجب ہوا۔ وہ 8-9 بجے اٹھ کر اس نے غسل جنابت کی ہے، پھر اب غسل جمعہ کی ثواب کو حاصل کرنے کے لیے اس نے کیا کیا ہے، 12 بجے یا 11 بجے اس نے غسل جمعہ کیا ہے، تو اب جو اس نے غسل جمعہ 11 بجے کیا ہے احتیاط لازم کی بنا پر وضو کے لیے کافی نہیں ہے، ٹھیک ہے، وضو کے لیے یہ کافی نہیں ہے، یعنی وضو کرنا ہوگا اس غسل جمعہ کے بعد وضو کرنا ہوگا، اور اس کے بعد احتیاط لازم کی بنا پر نماز وغیرہ کے لیے وضو بھی کرنا ضروری ہے۔ یہ مسئلہ واضح ہوا۔ اسی طرح آپ مسئلے کو دوبارہ سمجھیں کہ نماز فجر کے بعد اس نے غسل جنابت کی ہے، اس کے بعد غسل جمعہ کی ہے، 11 بجے اس نے غسل جمعہ کی ہے۔ اب غسل جمعہ کی ہے، یہ غسل جمعہ وضو کے لیے کافی نہیں ہے، نماز وغیرہ کے لیے نماز جمعہ کے لیے وضو کرنا ہوگا۔ اسی طرح اس صورت میں غسل جمعہ استحباب کی نیت سے نہ کریں بلکہ رجائے مطلوبیت، انشاءاللہ اس کام سے مجھے ثواب ملے گا، اس کی نیت سے کرے۔ ماشاءاللہ، اس مسئلے کو بھی ہم کلیئر کر رہے ہیں۔ اسی طرح کی کیا مطلب، اسی طرح یعنی آپ کو وضو کرنا ہوگا، اس صورت میں غسل جمعہ استحباب کی نیت سے نہ کریں۔ جو آپ 11 بجے جو غسل جمعہ کر رہے ہیں یہ مستحب کی نیت سے آپ نہیں کرنا، بلکہ کیا کرنا ہے، رجائے مطلوبیت، میں جو ابھی غسل کر رہا ہوں انشاءاللہ تعالی مجھے اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ملے گا، اس نیت سے آپ نے غسل کرنا ہے۔ یہ کب ہے کہ جب
اگر آپ پہلے غسل جنابت کی ہیں، بعد میں آپ نے غسل جمعہ کی ہے، اور بعد میں جو آپ نے غسل جمعہ کی ہیں اس کے بعد آپ کو وضو کرنا ہوگا، لیکن جو غسل جمعہ بھی کر رہے ہیں وہ رجاء مطلوبیت کی بنا پر آپ نے وہ غسل جمعہ کرنا ہے۔ یہ مسئلہ بھی واضح ہوا ہے۔ اگر کسی شخص کے ذمے غسل جنابت ہو تو طلوع فجر کے بعد وہ ایک ہی غسل میں جنابت اور غسل جمعہ دونوں کی نیت کر سکتا ہے، یہ بھی مسئلہ واضح ہوا ہے۔ اگر کسی شخص کے ذمے غسل جنابت بھی ہیں تو طلوع فجر کے بعد وہ ایک ہی غسل میں جنابت کی بھی نیت کرے، غسل جمعہ کی بھی کیا ہے نیت کرے۔ نوٹ، پھر تفصیل ہے اس میں، میں دوسری ریکارڈنگ پہ دوسری قسط پہ میں آپ کے سامنے اس مسئلے کو بیان کروں۔ یہ پہلا قسط ہم بیان کر چکے ہیں، اگلا جو ہے وہ مسئلہ غسل جمعے کے حوالے سے وہ میں دوسرے قسط میں بیان کر رہا ہوں۔